اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عابدہ شاہین کا آپ سب کو سلام پہنچے۔ آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا جو نیا ٹاپک ہے اس میں آپ کو وٹامن ڈی اور کیلشیم کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ وٹامن ڈی اور کیلشیم جو ہے وہ ہمارے جسم میں کس طرح فعال ادا کرتا ہے، اور کون کون سی جو ہے وجوہات ہوتی ہیں، کیا کیا اس کی علامات ہوتی ہیں جس کی کمی کی، اور کیا کیا نشانی ہوتی ہیں، اور کن کن چیزوں کے اندر وٹامن ڈی اور کیلشیم پایا جاتا ہے، اور پھر اس کا گھریلو طریقہ علاج، آسان طریقہ علاج میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس کے علاوہ میں آپ کو ہومیوپیتھک طریقہ علاج اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو ہمارا جیسا کہ آپ جانتے ہیں وٹامن ڈی جو ہے وہ ہمارا جسم جو ہے وہ خود نہیں بنا سکتا۔ جب بھی ہمیں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو ہمیں باہر سے وٹامن ڈی حاصل کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے ہم مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں، جس میں جو ہے وہ ایک یہ چیز ہے کہ وٹامن ڈی جو ہے وہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ وٹامن ڈی کیلشیم کو، پوٹاشیم کو، آئرن کو، فاسفورس، میگنیشیم جیسے قیمتی کمپاؤنڈز کو جذب کرتا ہے۔ جب وٹامن ڈی نہیں ہوتا ہمارے جسم میں تو یہ قیمتی کمپاؤنڈز جمع نہیں ہوتے۔ تو آج میں وٹامن ڈی کے کیلشیم کے بارے میں جو آپ کو بتاؤں گی، پہلے میں آپ کو اس کی وجوہات بتاؤں گی، پھر اس کی علامات بتاؤں گی کہ کمی کی علامات کیا ہیں اور نشانیاں کیا ہیں، اور جن اشیاء میں وٹامن ڈی پایا جاتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ پھر اس کے بعد میں گھریلو طریقہ علاج بتاؤں گی، آسان طریقہ علاج بتاؤں گی، اور اس کے بعد سستا طریقہ علاج، ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو پہلے چلتے ہیں جی وجوہات کی طرف۔ وجوہات یا اسباب کیا ہیں؟ تو سب سے بڑی ایک وجہ جو ہے وہ ہمارے وہ پاکستان میں یا دنیا کے مختلف کنٹریز میں جہاں پہ دھوپ تو ہوتی ہے لیکن ہماری خواتین جو ہیں وہ سن بلاک یوز کرتی ہیں فیس پہ، ہینڈز پہ اور باقی باڈی پہ، جہاں پہ جسم کے جو حصے جس پہ دھوپ لگتی ہے، تو اس سے دھوپ سے بچاؤ کے لیے وہ سن بلاک یوز کرتی ہیں، جس کی وجہ سے خواتین کو جلد اور بہت زیادہ جو ہے وہ کیلشیم کی اور وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جی گھروں میں سورج کا جو ہے وہ نہ لگنا۔ بعض دفعہ آج کل گھر ایسے بنائے جاتے ہیں جو بند ہوتے ہیں، عام طور پہ اس میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ جب سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی، ہمارے جسم کو نہیں لگتی، تو ہمارے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے۔ مناسب غذا جو ہے وہ مناسب اور متوازن غذا جب ہم استعمال نہیں کرتے، میرے بہنیں، میرے بھائی اور بچے یہ جب متوازن غذا استعمال نہیں کرتے، ایک چیز کھاتے ہیں تو ایک چیز نہیں کھاتے، کہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، تو وہ اور ایسی خوراک کھاتے ہیں ہم جب جو خوراک جو ہے وہ ہمارے جسم کے لیے اچھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیزیں جو ہمیں کھانی چاہیے، جو ہمارے صحت کے لیے اچھی ہیں، فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، جو ہمارے جسم کے لیے اچھی ہیں، وہ ہم کھاتے ہیں، اور ہمارے لیے اور ہر وہ غذا یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کھانا شروع کر دیں، لیکن وہ چیزیں آپ کھائیں جو آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جو اچھی چیزیں، وہ جو وٹامن سے بھرپور ہیں، غذائیت سے بھرپور ہیں، قدرتی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے لیے بنائی ہیں، وہ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں، نہ کہ آرٹیفیشل بنی ہوئی آپ نے چیزیں استعمال کرنی ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگلا پوائنٹ ہے جی، آپ ایسے ایریے میں دنیا کے رہتے ہیں جہاں پہ سورج کی روشنی نہیں ملتی، تو اس میں بھی آپ کو ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے اور وٹامن ڈی کی ڈیفینسی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سورج بہت بڑا ذریعہ ہے وٹامن ڈی حاصل کرنے کا اور کیلشیم حاصل کرنے کا۔ جب ہمارے جسم میں وٹامن ڈی پورا ہوتا ہے تو پھر ہمارے جسم میں کیلشیم کی کمی بھی نہیں ہوتی اور باقی چیزوں کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ اب چلتے ہیں جی آگے علامات کی طرف۔ جب ہمارے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے یا کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے تو اس میں مندرجہ ذیل علامات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، بھربھرا ہو جانا، ہڈیاں بھربھری ہو جاتی ہیں، ذرا سی تھوڑا سا گر کے تو ٹوٹ جاتی ہیں، ویسے بھی کمزوری، ہڈیوں میں طاقت محسوس نہیں ہوتی، ایسے لگتا ہے کہ چلتے چلتے گر جائیں گے، تو یہ جو ہوتا ہے یہ ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جوڑوں میں درد ہوتا ہے، جوڑ سوجنا شروع ہو جاتے ہیں،
بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، دل کی تکلیف ہوتی ہے، دل کی مختلف پرابلمس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور مسلس جو ہیں باڈی کے پٹھے جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب بھی تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں یا جو بھی تھوڑی سی بھی بات ہوتی ہے تو بلا وجہ آپ کو پسینہ جو ہے وہ آپ کو آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ آپ کی کیلشیم اور وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کئی اور علامات بھی ہوتی ہیں۔ جی اب چلتے ہیں ہم روزانہ اس کے استعمال کے بارے میں۔ تو روزانہ جو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، 1 سے 70 سال کی عمر کے انسانوں کے لیے، 1 سال سے 70 سال کے جو جب ایج ہوتی ہے تو اس دوران میں 600 IU روزانہ کیلشیم چاہیے ہوتا ہے، وٹامن ڈی ہمیں چاہیے ہوتا ہے، اور جب ایج جو ہے وہ 70 سے ابو ہو جاتی ہے تو 800 IU روزانہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو ہمیشہ سے آپ نے مناسب مقدار لینی ہے، اور آپ نے اپنے جسم کا جو ہے وہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کو پورا رکھنا ہے۔ کیلشیم اور وٹامن ڈی جو ہے وہ آپ نے ایک تو حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بڑا سستا ترین اور قدرتی ذریعہ ہے وہ ہے سورج کی روشنی۔ سورج کی روشنی میں صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم تقریباً آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ضرور بیٹھیں، تاکہ آپ کے جسم کو سورج کی روشنی سے ڈائریکٹ جو ہے وہ وٹامن ڈی اور کیلشیم مل سکے، اور اپنے جسم میں جو ہے وہ اس بیماری کے خلاف جو اس وٹامن کے کمی کے خلاف جو ہے آپ اپنے اندر جو ہے وہ مدافعت پیدا کر سکیں، اور اس کی کمی کا شکار ہو کے مختلف بیماریوں کا شکار نہ ہوں۔ سورج کی روشنی کے علاوہ جی آپ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزوں میں بہت زیادہ مقدار میں کیلشیم پایا جاتا ہے اور وٹامن ڈی پایا جاتا ہے۔ تو انڈے کی زردی میں، پنیر میں، مکھن میں، اور خالص دودھ کی ملائی میں، اور اس کے علاوہ شارک مچھلی جو ہوتی ہے، شارک مچھلی کے جگر کے تیل میں کثیر مقدار میں وٹامن ڈی اور کیلشیم پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گندم میں اور سنگترا میں، سنگترا جو اب سردیوں کے موسم ہے تو بہت سستا اور آسانی سے مل جاتا ہے، تو آپ روزانہ استعمال کریں اور اپنے جسم کے اندر جو ہے وہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کبھی نہ ہونے دیں۔ اب چلتے ہیں گھریلو علاج کی طرف۔ گھریلو علاج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ جو ہے وہ بادام کی گری جو ہے وہ 1 پاؤ منگوا کے گھر میں رکھ لیں، سفید موسلی جو ہے وہ 100 گرام منگوا لیں، اور مصری جو ہے وہ بھی 100 گرام۔ یہ آپ تینوں چیزیں جو ہیں یہ اچھی طرح رگڑ کے ان کا جو ہے وہ بنا کے رکھ لیں سفوف، اور سفوف کو جو ہے وہ آدھی چمچی سفوف روزانہ صبح نہار منہ تازہ دودھ یا نیم گرم دودھ کے اندر ڈال کے آپ جو ہے وہ 1 پاؤ دودھ جو ہے وہ اس کے اندر ڈالیں اور پی لیں۔ اسی طرح شام کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ کے اندر آدھی چمچ ڈالیں اور پی لیں، اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کسی قسم کی کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کی ہڈیوں کا جو پرابلم ہے، آپ کی ہڈیاں بربری ہو رہی ہیں، ٹیڑھی ہو رہی ہیں، ہڈیوں سے آوازیں آتی ہیں اور ہڈیاں سوجتی ہیں، جوڑوں پہ سوجن ہوتی ہے، تو آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم ہے، یا ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو ان سب کے لیے یہ بہترین علاج ہے، اور آپ روزانہ کی بنا پہ آپ گھر میں کریں اور انشاءاللہ آپ رزلٹ دیکھیں گے۔ اب چلتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کی طرف۔ ہومیوپیتھک میڈیسن میں جو ہے وہ بہترین دوائیاں موجود ہیں اور بہترین نسخے ہیں۔ اس میں کلکیریا فاسٹ 6X میڈیسن ہے، کلکیریا فاسٹ 6X۔ آپ 3 ٹائم وہ گولیوں کی شیپ میں باریک باریک میٹھی گولیاں ہوتی ہیں، اور یہ 3 ٹائم صبح دوپہر شام 4 گولیاں ایسے نگل لینی ہے، چوس لینی ہے، یا پانی کے ساتھ جیسے بھی آپ کا دل کرے ایسے آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ میٹھی ہوتی ہیں، اس کو چوسنے میں بھی اور نگلنے میں یا کسی طرح کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلی آتی ہے میڈیسن جی کلکیریا فلور۔ کلکیریا فلور پوٹنسی فارم میں 200 کی پوٹنسی میں آپ نے صبح شام 5 قطرے لینے ہیں، اور یہ جو میڈیسن ہے یہ آپ لیکوڈ حالت میں ڈراپ میں ملے گی، اور آپ نے یہ صبح شام ڈائریکٹ 5 قطرے زبان کے نیچے ڈال لینے ہیں۔ دوسری میڈیسن، اگلی جو تیسری میڈیسن بن رہی ہے وہ ہے ریسٹاکس 30۔ یہ بھی پوٹنسی میں ہے، یہ آپ نے صبح دوپہر شام 3 ٹائم آپ نے 5 قطرے زبان کے نیچے لے لینی ہے۔ تو یہ آپ نے یہ میڈیسن جو ہے
جو کلکیریا فاسٹ 6X ہے وہ آپ نے 6 ماہ سے 1 سال تک استعمال کرنی ہے، تاکہ مکمل طور پہ آپ کے جسم سے کیلشیم کی کمی اور وٹامن ڈی کی کمی دور ہو جائے اور آپ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائے۔ دوبارہ انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی اور وٹامن ڈی کی کمی نہیں ہوگی۔ تو آپ یہ 1 سال تک یوز کریں۔ اس کے بعد کلکیریا فلور اور ریسٹوکس جو ہے وہ آپ 1 ماہ تک استعمال کریں۔ 1 ماہ کے بعد آپ کو انشاءاللہ اس کو زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اور آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ اچھے اچھے نسخے لے کے آتی رہوں گی اور آپ لوگوں کی دعائیں لیتی رہوں گی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔